جی ہاں، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. مفتی حنیف قریشی صاحب یہاں پہ آ چکے ہیں میرے ساتھ, اور قصص الانبیاء میں بے تحاشا ایسے قصے ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں, جانتے ہیں. میں آپ لوگوں سے بھی جب بات ہوتی ہے تو یہی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ضرور پڑھ کے سنایا کریں, اور جاننے کا بہت موقع ملتا ہے, اسلامک ہسٹری جاننے کا بہت موقع ملتا ہے, بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملتا ہے. بہت سارے قصے آج جو حضرت نے قصہ بیان کیا, ان قصوں کے ساتھ ایک چیز آتی ہے, روایت نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحیح ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں, اور لیکن ہم چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ مانتے ہیں, چونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, سمجھایا. روایت میں موجود ہے کہ ہم جنہیں ذبیح اللہ کہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے, لیکن بائبل میں غالباً حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے, اور حضرت یعقوب کو تو نہیں کہا جاتا, کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے. میں نے عرض کیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. جی جی, اور یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل. بعض نے لکھا ہے کہ ان کا دوسرا نام ہے اسرائیل, بعض نے لقب لکھا ہے, تو ان کی آگے اولاد کو بنی اسرائیل کا بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو اس وجہ سے اور بہت سارے قصے موجود ہوتے ہیں, اسی لیے میں آپ سب سے بھی یہی درخواست کر رہا ہوتا ہوں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے بات کرنے کا, کہ جو آپ کے ہر علاقے میں الحمدللہ علماء کرام موجود ہوتے ہیں. آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, کوئی کنفیوژن ہو رہی ہے, اب تو اللہ کا شکر ایسا ہے کہ یہ لوگ فیس بک پہ بھی ہیں, اپنا کیا کہتے ہیں یوٹیوب پہ بھی ہیں, انسٹا پہ بھی موجود ہوتے ہیں. تو آپ ان کو ڈائریکٹلی میسج کر کے کوئی ایسا مسئلہ, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کے بارے میں بتا دیں. جیسے آج بھی میرے پاس بہت سارے جو سوالات مجھ تک پہنچے ہیں, جب ہم نے یہ فلوٹ کی تھی بات کہ جی ہم مختلف ٹاپکس پہ کریں گے بہت ساری باتیں, تو تجارت کے حوالے سے لوگوں نے بے تحاشا سوالات ہمیں بھیجے, کچھ نے بینکنگ کے حوالے سے بھی بھیجے ہیں, وہ بھی اگر مجھے بیچ میں ٹائم ملا تو میں بالکل پوچھ لوں گا. پھر ذخیرہ اندوزی کے اوپر کتنی ممانعت ہے, اس حوالے سے کیا کیا چیزیں موجود ہیں. ممانعت تو خیر بہت ساری چیزوں پہ, لیکن لوگ یہاں پہ جس طرح سے بیہیو کرتے ہیں, لگتا ہے کہ انہوں نے اللہ کو جا کے جواب ہی نہیں دینا, انہوں نے کسی اور گلی نکل جانا ہے. تانوں اللہ کو دینا جو چھتر پہنے پھر سمجھ آنی سارے انہوں. بٹ اینی وے واپس آتے ہیں بریک کے بعد, اور اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں آج کا موضوع. دیکھتے رہیے رمضان میں بول, براٹ ٹو یو بائی روح افزا. جی السلام علیکم, ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. رمضان میں بول سحری کی ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید. میرا آپ کا ساتھ رہے گا اذان فجر تک, اور آج کا جو موضوع ہے وہ اسلامی تجارت ہے, اور وہ اسلامی تجارت کیا ہے اس حساب سے بھی ہمیں بات کرنی. اسلامی نظام تجارت, کیونکہ تجارت تو ہمارے مذہب میں موجود ہے. مسلمان ایک وقت میں بہت تجارت کیا کرتے تھے, یہ سب آپ کو پتہ ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت فرمائی, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری آسان ہو جاتی ہیں چیزیں ہمارے لیے کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, سمجھ سکیں. تو پروفیسر صاحب یہاں پہ موجود ہیں. پروفیسر یونس صدیقی صاحب سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سوال آئے ہوئے ہیں سر, یہ میرے پاس جو کویشچنز ہوتے ہیں یہ سارے پبلک کے سوال آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ رحمت کے مہینے کو سیزن بنا ڈالا ہے. یہ ہماری ایک بہن نے لکھ کے بھیجا ہے کہ رحمت کے مہینے کو سیزن بنا ڈالا ہے, آج کل کے مسلمانوں کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ایسے میں شریعت کیا کہتی ہے, یہ ہمیں بتا دیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یسروا ولا تعسروا, آسانیاں پیدا کرو مشکلیں پیدا نہ کرو. ایسے عبادت کے مہینے میں تو 4,000 حضرات کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں. بالکل, جو اللہ نے ان کو توفیق دی ہے اس کے مطابق
जितनी वो आसानी कर सकते करें। सुभान अल्लाह। उन आसानियों में से एक आसानी ये है कि अपना मुनाफा कम करते। ये नहीं कहते कि वो अपना माल नुकसान में बेचे, बस थोड़ा सा मुनाफा कम कर दे ताकि आम आदमी उससे मुस्तफ़ीद हो सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये है कि रमज़ान के महीने में हमारे यहाँ बड़े अफसोस की बात है कि ये मौका कमाने का मौका समझते हैं, हालांकि दुनिया कमाने का नहीं, ये तो आखिरत कमाने का मौका है। वाह 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 वाह, क्या बात हम है। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आखिरत का सामान पैदा करें, और हम जितना अहले ईमान के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, अल्लाह उतनी हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। बेशक बेशक बेशक। और इसका अजर अल्लाह देगा। बिल्कुल। और इसका अजर जन्नत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ताजिर था, वो अपने लोगों को जब माल पैसे लेने के लिए भेजता अपने करिंदों को, तो उनको एक ताकीद करता, यस्सिरु वला तुअस्सिरु, आसानी करना, किसी को तंगी नहीं करना। कोई कहे कि मेरे पास नहीं, छोड़ देना उसको। उसका ये अमल मुस्तकिल अमल था। जब वो उसका इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ तेरे पास क्या नेकी है? मेरे कहा या अल्लाह मेरे पास कुछ ज़्यादा नेकियां तो नहीं हैं, बस मेरे पास ये एक नेकी, मैं तेरी मखलूक पर आसानियाँ करता था। अल्लाह ने फरमाया अगर तू मेरी मखलूक पर आसानियाँ करता, मैं तुझ पर आसानी करता हूँ, तेरे गुनाह माफ़ कर तुझे जन्नत देता हूँ। अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करना बहुत बड़ा अमल है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताजिर अस्सुदूक माल नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, जो सच्चा ताजिर है क़यामत वाले दिन अम्बिया के सामने होगा, शुहदा के सामने होगा, अम्बिया शुहदा के सामने होगा। तो ये तजारत सिद्दीक़ की तजारत जो है, तो तजारत ऐसी चीज़ है जिसमें झूठ बोलने का बहुत मौका है। सबसे बड़ी बात यह है कि ताजर को चाहिए कि अपने माल का ऐब ना छुपाए, जो उसमें ऐब बता दे। बिल्कुल। ऐब छुपाने से माल उसकी तजारत में बेबरकती हो जाएगी। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो ये है कि फ्रूट में ख़राबी है वो भी दे देंगे, और कोशिश करेंगे जो यानी बुरा तरीन चीज़ है वो हम इनको दें। हालांकि रसूल अकरम ने ऐब नहीं छुपाना माल का, समझना। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि रमज़ान के महीने में आसानियाँ पैदा करें, और वो ताजर हज़रात जो कारोबार करते हैं उम्मत इस्लामी की आसानियाँ पैदा, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। बेशक बेशक बेशक। मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब, इस बात से मैं बात आपकी तरफ बढ़ाता हूँ, जो लोग रमज़ान में आज से नहीं पिछले न जाने कितने सालों से, हमने तो बचपने से जब भी रमज़ान आया हमने ये चीज़ें देखी भी हैं, सुनी भी हैं कि चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जबकि दुनिया भर में आज जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पे भी अगर आप जाते हैं तो मुसलमानों के लिए, मैं ख़ुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ये चीज़। आई वाज शॉपिंग, मैं अमेरिका में था, मैं शॉपिंग कर रहा था, मैं ग्रॉसरी की बात नहीं कर रहा, मैं कपड़ों की बात कर रहा हूँ। मैं शॉपिंग कर रहा था तो उसने मुझसे पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम, पाकिस्तान और इंडिया। मैंने कहा जी पाकिस्तान। आर यू मुस्लिम, मैंने कहा आई एम मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे कहने लगी यू नो यू हैव अ बिग डिस्काउंट, शो मी योर पासपोर्ट। तो मैंने उसको पासपोर्ट दिखाया तो मुझे 70% ऑफ मिल गया। तो इस तरह की वहाँ पे मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे ये चीज़ें रखी जाती हैं। हम तो बचपन, तो इन लोगों को कोई अक्ल देने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। जुम्मे की नमाज में इनको सुनाई नहीं देता, या हर नमाज में इनको सुनाई नहीं देता, या कुरान पाक पढ़ के इनको समझ नहीं आया, या आप लोगों की बातें समझ नहीं आती हैं, या इनको लगता है कि सीज़न है, रमज़ान सीज़न है। क्या लगता क्या है इन लोगों का प्रॉब्लम, मैं समझना चाह रहा हूँ। आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। ये वाकई गुस्सा आता है मुझे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इस्लाम ने ये ऐलान किया है और नबी अलैहिस्सलाम ने इस आयत को बतौर दुआ भी तालीम फरमाया है कि इसको बतौर दुआ पढ़ो। ये क्या है कि अल्लाह से दुनिया भी अच्छी मांगो, आखिरत भी अच्छी मांगो, और आग के अज़ाब से डरो। ये क्यों कहा? दुनिया आप अच्छी का मतलब क्या है? एक मुसलमान दुनिया में हलाल कमाए, अपने बच्चों को हलाल खिलाए, और वो नाजायज़ मुनाफा खोरी न करे, किसी पर जुल्म का हाथ न बढ़ाए, किसी के माल को हड़प न करे, कौम के माल पर डाका न डाले।
یہ ایک نظام اسلام نے باقاعدہ ہمیں دیا، اور اسلام کا تجارت کا ایک بڑا واضح اصول ہے۔ پروفیسر صاحب نے اچھی بات کی کہ وہ اپنا منافع کم کر دے۔ جو تاجر ہے وہ ان ایام میں جب مسلمان سختی میں ہو، یا کوئی بھی، صرف مسلمان کی بات نہیں ہے، کوئی بھی سختی میں ہو، جب وہ آپ کے پاس مال خریدنے آئے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ منافع کم کر دے۔ میں فرضی بات ہو گئی نا۔ میں عرض کر رہا ہوں، میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں کہ خدا را آپ منافع لیں، لیکن جو جائز منافع ہے وہ لیں، آپ کم نہ کریں۔ آپ کی کمی کی قوم کو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ جائز منافع لیں، یہ نہ کریں کہ آپ ڈبل ٹرپل منافع لیں۔ یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، اور یہ ظلم ہے، اور جو ظلم کا ہاتھ بڑھاتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سیرت کو دیکھیے کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کر رہے۔ آپ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیکھیے کہ آج کوئی چیز ناپید ہو جائے، نہ مل رہی ہو، آپ کے یہاں سیلاب آیا، دیگر کئی معاملات ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، تو جو چیزیں زیادہ ضرورت ہوتی ہیں وہ ناپید ہو جاتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت مہنگے داموں بکتی ہیں۔ تو جب ایسا موقع آیا کہ کات سالی تھی، لوگوں کے پاس مال نہیں تھا، تو اتنے میں ایک بڑا کاروان تجارت جناب حضرت عثمان ذی النورین کا پہنچ گیا، اور چھوٹے تاجر ان کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو منافع دیتے ہیں، آپ ہمیں دیں تاکہ ہم مارکیٹ میں اس کو فروخت کریں۔ تو انہوں نے کہا میں نہیں بیچنا چاہتا۔ انہوں نے ڈبل ٹرپل آفر کی کہ ہم اتنا آپ کو منافع دیں گے، اتنا دیں گے۔ انہوں نے کہا میں نہیں دیتا۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا جی میں نے اس سے زیادہ منافع پر بیچ لیا۔ تو انہوں نے اور آفر کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کتنا زیادہ منافع لے لیا، اتنا کون دے سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا ہے، میں نے یہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، مجھے حاجت نہیں ہے پیسوں کی، مجھے اللہ کے ان بندوں کے لیے سہولت چاہیے۔ بالکل آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیے ایک ریڑھی والے سے لے کر منڈی والے تک، ہم نے رمضان المبارک کے آغاز میں کہا کہ ہم فروٹ نہیں کھاتے۔ بہت اچھی بات ہے، فروٹ کی قیمت کم ہوئی، اس کا اثر پڑا، لیکن آپ اگر مارکیٹوں میں جائیے نا، اور میں خاص طور پر توجہ دلا رہا ہوں، عام طور پر اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے لیکن میں کر رہا ہوں، یہ جو آپ کے جتنے سپر اسٹور ہیں، آپ ان میں جائیے، جو چیز آپ 1 kg وہاں سے خریدیں گے اس کا لا کے آپ وزن کیجئے، اور دوسری طرف آپ کسی اور دکان سے، کسی بازار سے چیز لیتے ہیں، اس کا وزن کیجئے، تو سپر اسٹوروں پر تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ اس مال میں کمی ہوتی ہے، وہ پورا kg نہیں ہوتا، نمبر 1۔ اور نمبر 2، ایک دو کے اوپر ہوا ہے یہ مسئلہ۔ ہاں جی۔ اور دوسری گزارش، بعض جگہوں پر دیکھیے ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں محسوس نہیں کرتے۔ وہ ایک تاجر تھے، وہ کسی کو سامان جب بیچتے تو وہ صرف مال رکھتے، یعنی گندم ہے، گھی ہے، وہ صرف وہ ڈالتے، اور اس کے ساتھ جو وہ ریپر ہوتا ہے، جو لفافہ ہوتا ہے، وہ نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا جی یہ آپ کیوں نہیں رکھتے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ میں پیسے اس مال کے لیتا ہوں، اس کی قیمت لیتا ہوں، میں اس ریپر کے نہیں لیتا۔ تو یہ قابل غور اور قابل توجہ بات ہے۔ اسلام تو اس قدر باریکی کی بات کرتا ہے کہ آپ ذرہ برابر بھی کوئی شر کا کام کریں گے تو قیامت کے دن آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اس لیے گزارش یہ ہے ہماری قوم سے، پوری ملت سے، کہ خدا را رمضان المبارک ہے اور ابھی عید آنے والی ہے، لوگ خریداری کے لیے نکلیں گے۔ ایک تو فیصل قریشی صاحب، ہماری قوم بھی بڑی بے ہنگم ہے، بڑی عجیب ہے کہ آپ نے خریداری کرنی ہے تو کیا وہ آخری 10 دنوں میں جانا ہے؟ سر میں اس پہ جواب دینا چاہتا ہوں۔ جی۔ بہت سارے لوگوں کو آخری 3 دنوں میں پیسے ملتے ہیں۔ یہ بات بھی درست ہے۔ اصل بات اس پر بھی جو ہے نا، میں نے اس لیے کہا کہ دیکھیں وہ بھی قصور قوم کا ہی ہے نا، جو پیسے دینے والا ہے، جو تاجر ہے۔ کئی لوگوں کو تو آخری دن پیسے مل رہے ہوتے ہیں، آخری دن، بعض لوگوں کو تو آخری گھر والے دن بھی نہیں انتظار ملتے، کر رہے ہوتے ہیں کہ ابا پیسے لے کر آئیں تو ہم کچھ شاپنگ کرنے جائیں۔ بعض لوگوں کو تو آخری دن بھی نہیں ملتے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، مارکیٹ آخری دنوں میں جاتے ہیں۔ تو پہلے سے آپ اہتمام کر لیجئے، اور ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، جس کو آخری دنوں میں ملتے ہیں وہ آخری دنوں میں جائے، لیکن آگے جو دکاندار ہیں ان کے پاس جب زیادہ گاہک آ رہے ہیں، زیادہ لوگ آ رہے ہیں، تو وہ ڈسکاؤنٹ دیں تاکہ ان کی دکان پر زیادہ سے زیادہ لوگ خریداری کریں اور ان کو زیادہ منافع ہو۔ لیکن ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ چیزیں آسمان پر چلی جاتی ہیں، غریب آدمی جا کے دیکھتا ہے
اور قیمت سن کے ہی باہر آ جاتا ہے، پھر وہ لنڈا بازار کا جو ہے نا وہ رخ کرتا ہے کہ میں وہاں سے اپنے بچوں کے لیے کچھ لے لوں. تو یہ مہنگائی اس وقت اتنی عروج پر ہے، پٹرول اتنا مہنگا ہو چکا ہے، دیگر چیزیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. تو ہم میں سے جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، خدا کا واسطہ وہ قوم کے لیے کوئی سہولت کا کام کرے. سبحان اللہ. اور یہ ابھی بات کر رہے تھے تو جو انٹرنیشنل چینز آئی ہیں پاکستان میں، جتنی بھی انٹرنیشنل چینز ہیں، اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو چونکہ وہاں پہ پرائزز لگی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ آگے پیچھے نہیں ہوتی ہیں، اور شرمندگی ہوتی ہے یہ دیکھنے کے بعد کہ جو انٹرنیشنل چینز ہیں جو باہر سے پاکستان آئے ہیں، وہ چاہے سپر سٹورز ہیں، وہ چاہے برانڈز ہیں، وہاں پہ آپ کو سیل بھی ملتی ہے، وہاں پہ 60% 70% آف ملتا ہے، 50% آف ملتا ہے. کھانے پینے کی چیزوں پہ بھی پاگلوں کی طرح سیل مل رہی ہوتی ہے آپ کو. جو یہ آٹا ہے، چینی ہے، یہ سارا کچھ ہے، اس پہ بھی آپ کو سیل مل رہی ہوتی ہے. انٹرنیشنل چینز جو ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. لیکن جو گلی کے کونے پہ ایک دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا بس چلتا ہے کہ یہاں پہ جتنے لوگ ہیں میں ان سب کی گردن کاٹ لوں. پر اللہ پاک پتہ نہیں کب عقل دے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے. پچھلے دنوں جب پروگرام ہم نے شروع کیا رمضان کے تیسرے دن، غالباً ظفر میرے پاس شو پہ آئے تھے، بڑی یہاں پہ شور مچا ہوا تھا کہ پھل مہنگا مل رہا ہے. تو ہم نے پتہ لگایا کہ جی ریڑھی والے تو نہیں پھل مہنگا بیچ رہے، ریڑھی والے جن سے پھل لے رہے ہیں وہ ان کو مہنگا دے رہے ہیں، اور وہ ان سب کے ٹھیلے. سو یہ والا ایک بہت بڑا ایشو تھا. لیکن میرا یہ بھی ایک سوال اٹھا کہ اگر آپ کا مالک ایسا کر رہا ہے تو اب وہ بیچارے مجبوری میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو کیا وہ بھی اس گناہ میں اتنے ہی شامل ہیں جتنے ان کا مالک شامل ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. فیصل بھائی، پہلی جو ہماری بات چل رہی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اصل بنیادی وجہ یہ کہ ہماری قوم، ہم من حیث القوم جو ہے نا وہ ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں. ہم میں سے توکل جو اللہ کی ذات پر تھا وہ ہم میں سے اکثریت سے ہم لوگوں نے اس توکل سے اپنا ہاتھ کھینچ لیے، اور توکل سے ہمارا نظریہ اور یقین اٹھ گیا ہے. میں سوچ رہا تھا تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا. آپ بھی ذرا تھوڑا سا اپنے طور پر معلومات لے لیں کہ پشاور کے اندر آپ اگر دیکھیں گے تو پشاور میں پورے ملک کے مقابلے میں جو روٹی ہے وہ بھاری بھی ہوگی، اور آج بھی وہاں پر پیڑا تول کے تو وہاں پر روٹی پکتی ہے. واہ. اچھا، یہ ہمارے پنجاب میں کہیں بھی مجھے نہیں نظر آیا کہ جہاں ایک طرف پیڑا تلتا ہو اور پھر اس کے بعد وہ اندازے سے ہی بناتے ہیں. تو میں نے اس کے اوپر جب پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ بابر کے دور میں ایسا شکایت ملی ان کو کہ بھائی یہ جو نان بھائی ہیں یہ روٹی کا وزن کم کر رہے ہیں. تو اس نے ایک نان بھائی کو اٹھا کر جلتے تندور میں ڈال دیا. تو اس کے بعد آج تک صدیاں بیت گئی ہیں اور اس کا اثر آج بھی اس علاقے کے اندر ایک نسل در نسل چلتا ہوا موجود ہے. سبحان اللہ. بنیادی طور پر سب لوگ کرتے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ہم ایک عام بات کر رہے ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں فیصل بھائی، بنیادی طور پر جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، سوال یہ کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا جرت ہے کسی آڑتی کی، کیا جرت ہے کسی ٹھیکیدار کی، کیا جرت ہے کسی دکاندار کی کہ وہ ایکسٹرا جناب والا وہ کمائے؟ اگر آپ کا چیک اینڈ بیلنس ہو، آپ کا ایک اس قدر بطور قانون آپ کا مضبوط نظام ہے نا کہ آپ ایک علاقہ ہے، اس علاقے کا آپ کا ایک مجسٹریٹ ہے، مجسٹریٹ کے اوپر ایک اے سی ہے، اے سی کے اوپر ایک ڈی سی ہے، پھر ان کے آگے پوری شہر کی ٹیمیں، ان کو گلیاں محلے اور ان کو دکانوں کا بھی پتہ ہے کون کون دکاندار، کون اس کے پاس کیا کیا ہوتا ہے. لیکن یہ سارے کا سارا آپ کا محکمہ کس پہ لگا ہوا ہے؟ یہ لگے ہوئے ہیں وزیروں مشیروں کی چاپلوسی پہ. ایک جناب وزیر اعظم آ رہا ہوتا ہے تو پورا شہر کا شہر، کمشنر سے لے کر نیچے تک سب ادھر لگیں. آپ کی حکومت لگی ہوئی ہے کرسی کے کھیل میں، سیاستدان لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو لتاڑنے کے چکر میں. تو قوم بے یارو مددگار ہے. اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت چوکیدار سو رہے ہوں تو چور مزے سے آتے ہیں. کبھی دروازہ پھلانگ کے آتے تھے، اور جب انہیں پتہ ہے کہ جناب چوکیدار سو رہا ہے وہ دروازہ کھول کے آ رہے ہیں. اس لیے آج ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے. تو آپ نے جو سوال کی ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دو صورتیں ہیں. اگر ملازم مجبور ہے، یعنی اس کا اختیار اس میں نہیں ہے کہ ایک مالک نے اس کو لا کر دے دی ہے کہ بھئی اتنا ہے، اتنے کا تو نے بیچنا ہے. اب اس کا ذمہ دار وہ ملازم نہیں ہے، وہ تو اپنی جو سروس کر رہا ہے، جو اپنی محنت کر رہا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کتنے کا پھل ہے. ہاں، لیکن اس کے اختیار میں نہیں ہے. اچھا، اختیار یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. اس کا ذمہ دار
गुनाह जो कुछ हो रहा है वो उस मालिक के सर हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसके इख्तियार में हो, जिस तरह इनके इख्तियार में होता है कि ये 2 नंबर चीज ना बेचें, ये, और फैसल भाई मैं सुनने वालों से बड़ी आम बात ये करूंगा कि आजकल हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि आप दुकान पे जाए ना, हमारे वो एक लड़का है तो उसकी पहले सैलरी थी 30,000, तो मैंने कहा कितनी, कहते जी अब मेरी 55,000 हो रही। मैं कहा यार क्यों? तो साथ वाले ने कहा जी कि ये गाहक अच्छे घेरता है। अब वो गाहक कैसे घेरते हैं? उनको झूठ बोलकर कस्में उठा के बाजी जी आ जाएं, ये 2 नंबर चीजें बेचेंगे। इसका टोटल एंड टोटल सुन लें वो मुलाजमीन कि जो धोखा देकर, चर्ब जुबानी के साथ, चापलूसी के साथ, गलत बयानी के साथ अगर आप अपने मालिक का माल बेचेंगे तो वो आपके सर होगा, पैसे वो खाएगा, फायदा उसको हो रहा है और सारा गुनाह आपके सर हो रहा है। तो अगर इसी तरह से वो आता है कि फल में शापर लगाए जाते हैं। शापरों का ये मतलब होता है कि जो आम तौर पर आपने ये बड़ा अजब आजकल चल रहा है कि गंदी गंदी चीजें मतलब डालकर उन्होंने एक शापर में रखी होती हैं। आपसे कहेंगे जी कि हाँ जी चुन के डालें जी, आप चुन के डालेंगे, अच्छे अच्छे फ्रूट डालेंगे, तो वो अचानक आप अपने पैसे निकालने की तरफ होंगे, वो अच्छे वाला शापर नीचे छोड़ेंगे, वही डाल के आपको दे देंगे। घर जाकर देखेंगे सारा गंदा फ्रूट निकलेगा। अब ये सारी की सारी जिम्मेदारी किस पर है? ये उस बेचने वाले पर है, क्योंकि ये धोखा तो वो कर रहा है। बिल्कुल, अल्लाह अकबर। अभी हनीफ कुरैशी साहब जो बात कर रहे हैं हजरत, उस पर मुझे बात याद आई। मैं अक्सर ये कहता था सियासतदानों के ऊपर, ये इन्होंने पूरी एक ना तफसील बता दी है। मैं आप लोगों को भी समझा देता हूँ, ये कोई मुश्किल नहीं है अंडरस्टैंड करना। ये सारी दुकानदार, ये सारे ठेले वाले, ये सारा कुछ जो है, इनका पूरा एक सिस्टम जो है, ये इसकी एक एक चीज़ की खबर होती है। पुलिस वालों को भी, एसी को भी एक एक चीज़ की खबर होती है, डीसी को भी, फिर जो उस इलाके का एमएनए एमपी होता है उसको भी सब पता होता है। तो सारी डिटेलें होती हैं इन लोगों के पास। अब वो आंखें क्यों मूंद के बैठे होते हैं, या उनकी आंखों पे किस चीज़ ने पट्टी बांध रखी होती है, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, आप अंडरस्टैंड करें, क्योंकि अंडर द टेबल इतना कुछ चल रहा होता है, रिश्वत के हाँ हम उस पर बाद में जाएंगे किसी दिन। अंडर द टेबल इतना कुछ चल रहा होता है। और सियासतदानों की इन्होंने जो बात की, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो मैं तो ये हमेशा से कहता हूँ, ये कौम जो है ना, वो उस बच्चे की तरह हो गई है जिसको दिखाने के लिए माँ बाप लड़े जा रहे हैं कि आज तुमने इसको टाइम पे स्कूल नहीं छोड़ा, वो उसको ये नहीं किया। बच्चा बीच में खड़ा हुआ, मुझे भूख लग रही है, मुझे रोटी तो दे दो। वो कह रहे हैं तुम रोटी तक नहीं दे सकती, वो कह रहा है तुम दे दो इतना है, तो और लड़के दोनों चले जाते, बच्चा वहीं भूखा खड़ा होगा। तो ये वाला चक्कर है हम लोगों के साथ। लेकिन अल्लाह मालिक है। शाह साहब, अच्छा ताजिर और बुरे ताजिर के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ इस बारे में एक अच्छा ताजिर, और ये ऐसी ऐसी मिसालें मौजूद हैं हमारे इर्द गिर्द, जो अच्छे ताजिर हैं उनकी अल्हम्दुलिल्लाह माशरे में जो इज़्ज़त है, उन लोगों का जो मकाम है वो भी हमारे सामने है। और जो बाकी हैं, पैसा है उनके पास, लेकिन उनको लोग जिस तरह से उनके बारे में बात करते हैं, इस पे थोड़ा सा आप भी बात कर लें, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये दूर की बात नहीं, हमारे कई ताजिर ना बेचारे वो नेगेटिव सोचते हैं और कमज़ोर लोगों को देखते हैं, बेईमान ताजिरों को देख के उनको अपना आइडियल बना लेते हैं। मगर अगर आप जाएं, जो ब्रांड जिनके नाम हैं, माशाल्लाह उनका बटन ऐसा दबा हुआ है कि आदमी जाके दूध वहीं से लेगा। उसको पता है यहाँ मुझे दूध अच्छा मिलेगा, बिल्कुल। उसको पता है मुझे गोश्त यहाँ पर वज़न भी पूरा मिलेगा और सही मिलेगा। इसी तरह सब्जी वाले भी लोगों ने चुने में पता है ये ईमानदारी से देगा। तो भाई अच्छे ताजिरों में आ जाए। ये दूर की बात नहीं है। मदीना अभी चंद सालों पहले की, ज़ियाउद्दीन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त जन्नतुल बकी में आराम फरमाया, कुतुब मदीना सैयद आलत के खलीफा है। आप मदीने के ताजिरों पर आपने किताब लिखी है, उसमें आप एक वाक़या बयान करते हैं। आप कहते हैं जब मैं मदीने आया ही था तो मैंने देखा कि यहाँ तरीका ये था, यानी आज से यूँ कह लें वो 70 साल पहले के वाक़यात बयान करें। कहते मदीने शरीफ में ऐसा होता था कि हम दुकानदार पे गए, उसने कहा हज़रत आप मेरे पास आए हैं, मरहबा, लेकिन मसला ये कि मेरे सामने जो दुकानदार भाई है ना, आज इसके पास कोई गाहक नहीं गया। वाह वाह वाह, मैंने तो आज नफ़ा कमा लिया, मेरा घर का आज हो जाएगा। तो वो मेरा मुसलमान भाई वहाँ आज सन्नाटा है। मेरी गुजारिश है आप यही चीज़ उसके पास है, आप उससे ले लें। अब बताएं आज इस दौर में ऐसी कोई मिसाल मिलेगी? फिर मैं अहल उलूम पढ़ रहा था, हुज्जतुल इस्लाम अपने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने वाक़या लिखा कि बसरा में एक बुज़ुर्ग ने कश्ती में अपने एक वकील के साथ, यानी एक अपना ताजिर नुमाइंदे के साथ जो उनके पास मुलाजिम था, माल रवाना किया बसरा, और उसको कहा कि जाते ही वहाँ फ़रोख्त कर देना। जब वो वहाँ पहुँचा उसको पता चला कि यहाँ तो अभी रेट गिरे हुए हैं,
دیگر دوستوں نے اس کو کہا کہ بھائی ابھی تھوڑا رک جا, ابھی مارکیٹ گری ہوئی ہے, تجھے پیسے اچھے نہیں ملیں گے. جمعے والے دن اس کو فروخت, جمعے کو رش ہوتا ہے, باہر سے بھی لوگ آتے ہیں. جیسے آج بھی نا کئی آپ لاہور شہر میں جائیں گے تو اندرون پنجاب کے لوگ لاہور آتے ہیں. اسی طرح کراچی میں چھٹی والے دنوں میں لاہور لوگ جو ہے اندرون سندھ سے کراچی آتے ہیں, تو ان بلوچستان سے بھی. ہاں بلوچستان. اس طرح وہاں پر جمعے کو آیا کرتے تھے بصرہ میں. تو اس نے کہا جمعے کو رش بہت ہوگا, تیرے مال کے ریٹ بڑھ جائیں گے. اب اس نے جمعے کو مال بیچ دیا اور ان کو بڑی خوشی سے لیٹر لکھا کہ بھائی ماشاءاللہ میں نے آپ پہ نہیں اپنی بات کو چلایا, مال بھی بیچ دیا ہے اور نفع بھی زیادہ ہوا ہے. انہوں نے دوبارہ خط روانہ کیا. خط پہ بعد کہا کہ تم نے ظلم کیا, مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی, تم نے ذخیرہ اندوزی کیوں کی. اب جتنا تم نے مال کمایا, جو ہمارا مال تھا, جو نفع ہے, وہ سب کا سب بصرہ کے غربا فقراء میں تقسیم کر دو. سبحان اللہ. اب مجھے بتائیں ایسی مثال, یہ بھی تو بزرگ تھے. تو میں کہتا ہوں رمضان کو آپ اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں کہ یار پورے سال میں کماتا ہوں, رمضان میں خدمت کروں گا. ایسا لکھ کے لگا دیں بھائی میں ریٹ ٹو ریٹ دے رہا ہوں. 11 مہینے آپ کما لیں, اگر ایک مہینے نہیں کمائے تو کیا جاتا ہے, آپ خرچہ نکال لیں. ہاں خرچہ نکال, بجلی پانی ان یعنی چیزوں ذخیرہ کا کرائے گا. ہاں اب آجے دوسری طرف, جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ترمذی کی حدیث ہے, فرمایا جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے, اس میں دن بھی بتایا گیا باقاعدہ ایک حدیث میں 40 دن تک, تو فرمایا وہ اللہ سے دور ہو گیا اور اللہ اس سے بیزار ہو گیا. اور ایک حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ذخیرہ اندوز ہے وہ جزام یعنی کوڑ کے مرض میں, اور اللہ کے رسول نے فرمایا کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوگا اور یعنی کہ اس کا شکار ہوگا, اور ارشاد فرمایا کہ اس کے مال میں برکت ختم ہو جائے گی. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو ایسا کرے گا اس سے ذہنی یعنی قلبی سکون چھین لیا جاتا ہے. آپ یقین کریں بعض تاجر ایسے ہوں گے وہ بیچارے اتنی میڈیسن لیتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی, نیند کی دوائی لینی پڑتی, نیند آتی ہے. تو بھائی اللہ کا واسطہ یار کتنی حوث ہے. اچھا ہم ہر جگہ سر صحیح ہے, سیاستدان برے ہیں, میں اس بات کو تھوڑا لوں گا. ہمارے سارے میں کہتا ہوں جی پولیس افسران بھی برے ہیں, ہمارے جو محکمے ان میں اقتدار بری ہے, نہیں اپنا حق ادا کرے. ہم کب تک ان کو پیٹتے رہیں گے؟ بھائی قوم خود انقلاب برپا کرے, فرض سے معاشرہ بنے گا, وہ غلط ہے, لیکن ہم اپنی ذمہ داری تو ادا کریں. ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. پوری دنیا میں میں یہ چیز نہیں مانتا جب تک اوپر سے سختی نہیں ہوتی, نیچے انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے. میں آپ کی بات مانو, موقف پہ جا رہا ہوں, اگر یہ نہیں سدھرتے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم نے نہیں سدھرنا. سر میں جھوٹ تو نہیں بولوں نا دکان پہ, میں تو رشوت نہیں دوں نا, میں دغا تو نہیں کروں, میں فریب تو نہیں کروں. اصل میں یہ کہ ہم سب نے یہ بنا لیا ہے بھائی یہاں تو سسٹم بگڑا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے سیاستدان جو سیاستدانوں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی آپ زمینیں دیکھیں, وہ ارب پتی بنے جو سیاستدانوں کے اوپر ہے. تو خدا را بھائی میری گزارش یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری تو ادا کرے. صاحب آپ ہاں مجھے بریک پہ جانا, جھوٹ نہ بولے, فرار نہیں کرے, ذخیرہ اندوزی نہیں کرے. یہ تو آپ نے حکمرانوں نے نہیں کہا نا. میں اپنی جگہ ایمانداری سے کماؤں, اپنا حق ادا کروں. آپ جو بات کر رہے ہیں میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں, لیکن دیکھیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. اللہ سے تو نہیں ڈر رہے یہ لوگ, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو استغفر اللہ یہ کیمرے کی آنکھ سے ڈرتے ہیں. یہ میں پہلے بھی آپ کو بات کہہ چکا ہوں. یہ رہا 1497 97 کلومیٹر اوے دبئی, یہ رہا کرے نا وہاں پہ بھی تو انسان ہی ہے نا. وہاں پہ بھی یہیں سے اٹھ کے پاکستانی جا کے ٹیکسی چلا رہا ہوتا ہے, وہاں کیوں نہیں توڑتا سگنل؟ بالکل توڑے نا. اتنا ترم خان یہاں پاکستان میں وہ بن رہا ہے, اتنا ترم خان وہ بن رہا ہے کہ میں سگنل پہ وہ اپنے بچے کو آگے بٹھا کے سگنل پہ نہیں رکتا. پاکستان میں ایماندار تاجر بھی تو ہے نا سر, ہیں ایماندار تاجر بھی تو ہے, جانبدار بھی بالکل ہے. تو فرض سے معاشرہ بنتا ہے. ہم کب تک سیاستدانوں کو اوور آل میں بات کر رہا ہوں. چھوٹا سا بریک, میں آگے آپ کو واپس آگے ایک بات بتاتا ہوں. چھوٹا سا بریک سے واپس آگے کنٹینیو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واپس آتے ہیں. شاہ صاحب اگری آواز ہونے چلی گئی تو کیا ہونے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی سیاستدانوں کا قصور نہیں ہے, آپ بات مانیں, اور اداروں کے جو سربراہ ان کا بھی قصور ہے. یہ متحد ہو کے جب کام کریں گے سر, آپ دیکھیں بہت بالا ہوگا. خود سے نہیں کر سکتی. امین شہیدی صاحب, شاید کسی ایک کے دل میں ہماری بات اتر جائے. یہ روزانہ جب میں ٹرانسمیشن کرتا ہوں میری یہ کوشش ہوتی ہے, شاید کوئی ایک ہماری بات سن لے, شاید کوئی ایک ہماری یہ بات سمجھ جائے کہ یار میں نہیں کروں گا. بالکل. تھوڑا سا اس حوالے سے لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے. دیکھیے اصل مسئلہ ہمارے ایمان کا ہے.
اور کچھ نہیں ہے. اگر ہمیں ایمان ہو, ہمارے اندر ایمان ہو کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ زندہ ہے, یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے, ہمارا عمل زندہ ہے, ہماری حرکتیں زندہ ہیں, ہم جو کچھ دیتے ہیں وہ بھی زندہ ہے, جو کچھ کھاتے ہیں وہ بھی زندہ ہے, اور اس کا رزلٹ ہمارے سامنے آنا ہے, تو یقیناً ہم اس کے بارے میں پھر سوچیں گے. بالکل. اگر ہم حرام کھاتے ہیں تو یہ حرام صرف لقمہ نہیں ہے, یہ آگ ہے. اللہ, قرآن نے یہ کہا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا. جب انسان حرام کے لقمے سے اپنا پیٹ بھرتا ہے تو یہ جسم نہیں جلتا, لیکن جیسے ہی روح اور بدن کے درمیان جدائی ہوگی تو اس کے بعد وہ دیکھے گا وہ سارے کا سارا آگ کا شعلہ ہے. لیکن یہ کب پتہ چلے گا؟ یا مرنے کے بعد یا اس سے پہلے ایمان ہو تو. یہ دو اصل چیزیں ہیں. ایمان اگر ہے تو سب کچھ ہے, ایمان نہیں ہے تو پھر آپ اللہ کے سامنے اللہ کی نافرمانی کریں گے. بالکل. مشکل ہماری یہ ہے اس وقت کہ ہم نے اسلام کو صرف ظاہری حوالے سے قبول کیا ہے, ایمان ابھی ہمارے دلوں میں نہیں ہے. میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جو ان تمام امور میں ناانصافی کرتا ہے اور جرم کرتا ہے. دیکھیں, اگر ایمان آئے تو انسان حلال کی روزی کماتا ہے, حلال کی روزی آئے تو اس میں برکت ہوتی ہے. حرام کی روزی میں چاہے آپ کے پاس اربوں کی دولت آئے, برکت نہیں ہوتی. بالکل. بہت سارے, میں نام نہیں لیتا, آپ کے سامنے ہے, کھرب پتی ہیں, لیکن ان کو کھانے میں کیا ملتی ہے؟ دال. کھانے میں کیا ملتی ہے؟ سبزی. کوئی ایسی میٹھی چیز جس سے آپ کو اللہ نے نوازا ہے وہ نہیں کھا سکتا, جبکہ ساری دولت اس کے پاس ہے. مجھے یہ بتائیں وہ پیسہ کس کام کا؟ اور آدمی کماتا ہے نا, جب حلال کے رستے سے نہیں کماتا, دیکھیں جب حلال کے رستے نہیں کماتا, حرام کا خیال نہیں رکھتا, تو جو کچھ وہ کما رہا ہے, آج 10,000 روپے کما لے گا اس طرح سے, اگلے دن 20 کما لے گا, اس رمضان المبارک کے آخر میں جمع کرے گا, کہے گا 10 لاکھ کما لیے ہیں. اگر اگلے دن ایک ایکسیڈنٹ ہوگا تو 10 کے اس کو 20 دینے پڑیں گے, اور ٹانگ بھی توڑوا کے, بازو بھی توڑوا کے 3 مہینے ہسپتال میں اور ایمرجنسی میں پڑا ہوگا. یہ بھی تو اسی حرام کا نتیجہ ہے, اس کی طرف وہ نہیں جاتا. کچھ عرصے کے بعد اگر اس کے گردے فیل ہو گئے اور روز اس کو ڈائلیسس کروانے پڑے, تو وہ جو اس نے حرام میں کمایا تھا وہ سارے کا سارا ادھر دے رہا ہوگا, وہ پیسہ بھی کام نہیں آیا اور آخرت بھی پوری طرح سے برباد ہوئی. بالکل. بھئی حلال میں برکت ہے, حلال سے آپ تمام اس طرح کے آفات سے بچتے ہیں. بالکل. میں ایک ایئرپورٹ پہ اترا, میں نے ڈرائیور سے کہا فلان جگہ جانا ہے, کتنے لوگ ہیں؟ اس نے فرض کریں پاکستانی حساب سے کہا 3,000 روپے. میں نے کہا بھائی باقی ڈرائیور 6,000 لیتے ہیں, تم نے کیسے 3,000 کہہ دیا؟ کہا میں حلال کماتا ہوں. میں نے کہا یہ حلال کا خیال باقیوں کو نہیں آتا. کہا میں نے پریکٹس کیا ہے. میں نے پوچھا کیسے؟ کہا میں نے ایک دن 6,000 لیے تھے. کہا میں گھر پہنچا, چونکہ نمازی آدمی تھا, پرہیزگار آدمی تھا, کہا جب گھر پہنچا 6,000 لے کر, چونکہ جو بندہ آیا تھا اس کو نہیں پتا تھا, اس لیے ہم نے اس سے ڈبل لے لیا. گھر پہنچا تو میری بیٹی مریض تھی, اس کو لے کے مجھے ہسپتال جانا پڑا. 3 دن میں ہسپتالوں کے چکر لگاتا رہا, اذیت اپنی جگہ. اور اس کے بعد جب تیسرے دن بچی ٹھیک ہوئی تو میں نے دیکھا 9,000 خرچ ہو گئے. اللہ. تو مجھے خیال آیا کہ کاش میں نے وہ 6,000 نہ لیے ہوتے تو نہ 3 دن برباد ہوتے, نہ بیماری ہوتی, نہ یہ مشکلات ہوتی. بھئی آپ کے تمام اعمال آپس میں جڑے ہوئے ہیں, تمام اعمال. اس لیے جو بھی آپ کام کرتے ہیں اگر حلال کے راستے میں کرتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے. کم ہو لیکن برکت ہوتی ہے, زیادہ ہو حرام ہو برکت نہیں ہوتی. نبی کریم کی بارگاہ میں صحابی آئے, کہا کہ یا رسول اللہ گھر میں میری بیوی نے کھانا پکایا, آپ کو دعوت دی ہے, آپ تشریف لائیں گے؟ فرمایا ہاں میں آؤں گا. جب وہ اٹھا نکلنے لگا تو فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کو بھی لے کے آؤں. تو عرض کیا, اب وہ انکار تو نہیں کر سکتا تھا, کہا کہ یا رسول اللہ ضرور لے کے آئیے. گھر پہنچا گھبرایا ہوا تھا, بیوی سے کہا کہ اب کیا کریں, کیا ہوا؟ وہ سارے صحابہ کرام ساتھ میں آ رہے ہیں اور تمہارے پاس کھانا چھوٹی سی ہانڈی ہے اور اس میں تم نے رسول اللہ کے لیے کھانا بنایا ہوا ہے. بیوی بڑی ذہین تھی, با ایمان تھی, کہنے لگی تم نے صحابہ کرام کو دعوت دی یا رسول اللہ نے خود فرمایا کہ میں لے کے آؤں گا؟ عرض کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا میں لے کے آؤں گا. کہا پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کھانا ہو جائے گا. اللہ. اب یہ جب سب آئے, رسول اللہ تشریف لائے, ہانڈی کے پاس اوپر کپڑا رکھا, چمچ ہاتھ میں لیا, برتن لیا, ڈالتے چلے جاتے تھے, تمام صحابہ کو دیتے چلے جاتے تھے. اللہ اکبر. سب کا پیٹ بھر گیا لیکن کھانا ختم نہیں ہوا. اللہ اکبر. کھانا اسی طرح سے باقی. یہ ہے برکت,
یہ ہے برکت. یہ برکت کب ہے؟ جب حلال کی روزی ہو. حلال کی روزی ہو آپ کے ٹائم میں برکت ہوتی ہے, آپ کم ٹائم میں زیادہ کام کرتے ہیں. بے شک. حلال کی روزی ہو آپ کے پیسے میں برکت ہوتی ہے, کم پیسے میں آپ بہت زیادہ استفادہ کرتے ہیں. لیکن اگر حرام ہو تو پھر زیادہ ہو لیکن اس میں سے برکت اڑ جاتی ہے اور آپ مصیبتوں کا شکار رہتے ہیں. اللہ اکبر. مفتی ابو محمد صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا. دیکھیں صرف اٹس ناٹ اباؤٹ تجارت, آپ خود بھی بزنس مین ہیں ماشاءاللہ سے. صرف تجارت کی بات نہیں ہے, چاہے وہ ٹیکسی والا ہے, انہوں نے کہا جس کو جہاں موقع مل رہا ہے. اچھا اب جیسے بہت سارے لوگ, پلمبر کی میں بات کرتا ہوں, امیر علاقے میں پلمبر کا ریٹ کچھ اور ہے, درمیانے علاقے میں پلمبر کا ریٹ کچھ اور ہے, غریب علاقے میں پلمبر کا ریٹ کچھ اور ہے. کام وہی ہے, کھولنا انہیں پائپ ہے تو فکس کر کے چلے جانا ہے, ریٹ الگ ہے. سبزی فروٹ کا بھی یہی حال ہے. ڈیفینس میں وہ لے رہا ہے دیہڑی 1500 روپے, گاڑی کو دیکھ کے ریٹ بدل جاتا ہے. گاڑی کو دیکھ کے ریٹ. آپ اس کے پاس رکیں, اپنا کیا کہتے ہیں پھل والے کے پاس, گاڑی کو دیکھ کے ریٹ بدل جاتا ہے. میں خود جب جاتا ہوں نا گاڑی دور چھوڑ کے پیدل جاتا ہوں. سچی بات یہ ہم سارے ہی ایسا کرتے ہیں. اچھا میں تو نہیں کر سکتا, میرا تو منہ ہی پہ چھان لیتے ہیں یہ لوگ. تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی افسوس سے کچھ باتیں کرنی پڑتی ہیں. گزارش یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمانے علی شان ہے, لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. جو انسانوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم نہیں فرماتا. واہ واہ, ختم ہی ہوئی نا بات. ہماری قوم نے کثرت چاہی, اللہ نے کثرت دے دی, برکت ختم ہو گئے. ابھی منافع پر بہت زیادہ یہاں ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو سبھی حضرات نے کی. منافع کسے کہتے ہیں؟ کتنا منافع ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کتنا منافع ہو, کوئی فیصد, کوئی پرسنٹیج. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا جتنا کم منافع ہوگا اتنی زیادہ برکت ہوگی. دیکھیے کوئی بھی قوم جب لنگڑی ہو جائے, لولی ہو جائے, اندھی ہو جائے, کانی ہو جائے, ہر اعتبار سے وہ وینٹیلیٹر پہ چلی جائے, تو اس قوم کو دو چیزیں چلاتی ہیں, یا تو تقوی چلاتا ہے یا قانون چلاتا ہے. اچھی بات. تقوی ہمارے ہاں نام و نشان نہیں ہے, ناپید ہے. اچھی آپ قانون کی طرف آئیں تو قانون خود اتنا اندھا, اتنا لنگڑا, اتنا لولا, اتنا معذور, اس قدر وینٹیلیٹر پر ہے کہ قانون بڑے کے لیے جب کوئی بڑا بندہ چلا جائے تو اس وقت تو جاگ جاتا ہے, حرکت میں آ جاتا ہے. رات کو بھی عدالت کھل جاتی ہے, اتوار والے دن بھی کھل جاتی ہے. جی جی. اور اگر کوئی غریب چلا جائے تو وہاں قانون پہلے سے زیادہ اسے گہری نیند آ جاتی ہے. جی جی بالکل, وہ مزید سو جاتا ہے. جی. جب تک کسی قانون کا امپلیمنٹ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ نظام ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. میں آپ کو موٹی سی مثال دوں, یہ تمام لوگ روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ جتنے لوگ منافع خور ہیں یہ روزے دار بھی ہیں, یہ سحری بھی کر رہے ہیں, یہ افطاریاں بھی کروا رہے ہیں, اور یہ پورا رمضان کو جو نا ثواب کی نیت سے سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. اسی معاشرے کے اندر ہمارے پشاور کے اندر ایک سکھ نے جائز منافع رکھ کر اس نے راشن سیل کرنا شروع کیا. اس کے پاس رش بڑھ گیا. اس رمضان کی بات. کلجیت سنگھ میرے بزنس مین کاروباری دوست ہیں, ان کے عزیز ہیں وہ. اب وہ منافع مارجن بھی رکھ رہا ہے لیکن وہ سستے ریٹ پہ دے رہا ہے, اور بقیہ جو نماز پڑھنے والے ماشاءاللہ تہجد گزار, وہ دعوت و تبلیغ والے اور وہ مختلف دینی امور میں خدمات سر انجام دینے والے, ان تاجروں نے اس کو قتل کیا ہے. آج سے 3-4 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا, بلکہ سارے حضرات کو یاد ہوگا کہ چینی کا فقدان ہوا ہمارے ملک میں. ہم نے اپنے شہر میں نام لوں تو عجیب سا لگتا ہے, ہم نے اپنے شہر میں نشاندہی کی, بھئی فلاں بندہ چینی ذخیرہ اندوزی کر کے بیٹھا ہوا ہے. اب جس افسر کے پاس احتجاج لے کے گئے وہ خود آگ بگولا ہوئے, بڑے تپے جناب, انہوں نے بڑا اپنے آپ سے باہر آئے, انہوں نے کہا یہ کارروائی کروں گا, فلاں کروں گا. وہ جناب بڑی امید تھی کہ کارروائی ہوگی اور چینا ذخیرہ اندوزی ختم ہوگی. وہ رات کو گئے 2500 بوری اپنا حصہ لے کر صبح عمرے پہ چلے گئے. 2500 بوری اپنا حصہ لیا اور سرکار کہاں تشریف لے گئے؟ عمرے پہ. دیکھیے ہم جن کے ماننے والے ہیں حضرت نعمان بن ثابت, امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے آپ کی قبر اطہر پر, مزار اقدس پر. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فیبرکس کا بزنس کرتے تھے.
کاروباری تھے آپ، اور اسی صورتحال میں ایک مرتبہ آپ نے اپنے ملازم سے کہہ دیا بھائی یہ کپڑے کا جو تھان ہے اس میں نقص ہے، آپ نے جب کوئی لینے آئے تو اسے نقص بتا کر اتنی کم قیمت لینی ہے، رش تھا، وہ تھان میں نقص بتانا بھول گئے اور پیسے پورے لے کر اس کو دے دیا۔ اس پہ میں ایک بات بتاؤں گا آپ، جی میں بات آپ مکمل پہلے کروں۔ بات کمپلین۔ تھوڑی دیر بعد امام صاحب تشریف لائے تو کہا بھائی وہ تھان بک گیا، کہا جی وہ بک گیا، کیا ہوا؟ کہا جی میں نقص بتانا بھول گیا، قیمت پوری لے لی۔ آج کے زمانے میں رینٹ پہ گاڑی ملتی ہے، اس زمانے میں گھوڑے ملتے تھے، امام صاحب نے رینٹ پہ گھوڑا منگوایا، خود گئے، اس قافلے کو بلایا، کہا بھائی فلاں بندہ ہے اس طرح کوئی وہاں سے کپڑا لے کر آیا ہے ہمارے بازار سے۔ اس نے کہا جی میں آپ کو جانتا ہوں، آپ حضرت نعمان بن ثابت ہیں، کپڑا میں نے خرید کے لیا ہے۔ فرمایا بیٹا میں جانتا ہوں کپڑا آپ نے خرید کے لیا ہے، لیکن اس کپڑے میں نقص ہے اور اس کی قیمت میں تمہیں واپس کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہی اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جو کپڑے کے تھان میں خیانت برداشت نہ کرے وہ حدیث رسول میں کہاں کرے گا؟ اللہ اکبر، تو اللہ گزارش اس بات پر ہے، دیکھیے آج جتنی ہم توجہ دے رہے ہیں کس بات پہ دے رہے ہیں؟ اعمال پہ۔ بھائی اعمال پہ توجہ دیجئے، ضرور دیجئے۔ وظائف پوچھ رہے ہیں ہمارے شاہ صاحب ماشاءاللہ روزانہ وظائف بتاتے ہیں، فلاں وظیفہ بتائیے، فلاں وظیفہ بتائیے، بتائیں، شاہ صاحب بتائیں گے، یہ سارے علماء بتائیں گے۔ آپ وظائف پوچھئے، آپ تہجد پہ زور دیجئے، آپ عبادت پہ زور دیجئے، آپ اعمال پہ زور دیجئے، ذکر اذکار تلاوت پہ زور دیجئے، لیکن اللہ کا واسطہ معاملات پہ بھی زور دیجئے۔ معاملات ٹھیک نہیں ہوگے تو یہ آپ کو اس طرح کے ایک نہیں 20 رمضان آ جائیں آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ ابھی کپڑے کے انہوں نے نقص کی بات کی، میں یہ شیئر کر چکا ہوں ایک دفعہ مارننگ شو میں اپنے۔ حضرت میں ایک جینز خریدی میں نے امریکہ میں، ایک جینز خریدی میں نے، یہ آپ ہی کے بات پہ میں بات بتا رہا ہوں، مجھے یاد آ گئی، تو میں نے لا کے رکھی تو وہ اس کی وہ تھی کوئی اس وقت $250 کی تھی، تو میں نے لا کے اس پہ رکھی، وہ لڑکی نے چیک کی، اور اچھا میں کچھ اور دیکھ رہا تھا، اس نے مجھے کہا ایکسکیوز می، میں نے کہا جی، تو کہنے لگی کہ یہ تھوڑا سا یہ یہاں سے سلائی میں ہلکی سی سلائی نکلی ہوئی ہے، تو اس نے مجھے کہا یہ تھوڑا سا پرابلم ہے، تو میں نے کہا ڈو یو ہیو another one؟ کہتی مائٹ بی اور مائٹ بی ناٹ، بٹ اف یو وانٹ دس آئی ول گیو یو 70% آف۔ کمال۔ تو میں نے کہا اگر میں دوسری لیتا ہوں تو کہتی وہ اتنے کی 250 کی ہوگی۔ میں نے کہا میں پاگل ہوں، میں نے کہا 250 کی پینٹ 70 مطلب اس میں آپ کو 70% آف پہ مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ میں کہتے تھے بی بی ہے پڑ پیسے۔ تو سیدھی دیکھیں، یہ میں بات کر رہا ہوں یو ایس اے کی، اور وہاں پہ کوئی وہاں پہ گوری کھڑی ہوئی تھی جو یہ سیل کر رہی تھی، تو ان کا موٹیو تھا، یہ رول ہے دنیا میں۔ آپ یہاں پہ ہوا ہے میرے ساتھ، کراچی میں ہوا ہے، میری بیگم نے ایک کپڑا خریدا، جو گھر لے کر آئے تو چیک کیا کہ ہلکا سا کچھ اندر نقص تھا یہاں پہ یا پتہ نہیں پیچھے، واپس اگلے دن 2 دن کے بعد گئے تو ہم نے جا کے کہا بھائی یہ مسئلہ آیا ہوا، انہوں نے کہا آپ نے کیا ہوگا، ہم نے تو نہیں کیا، یہاں پہ یہ مسئلے ہیں، یہاں پہ یہ مسئلہ ہے۔ تو سوچیں کہ ہم کیوں اتنا پرابلمز میں گھرے رہتے ہیں، سوچیں اس بات کو، انڈرسٹینڈ کریں یہ پریشانیاں کیا ہیں۔ بریک سے آتے ہیں، سوچیں آپ اتنی دیر۔ جی ہاں، میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں میرے بہت پیارے دوست امجد صابری کے صاحبزادے مجدد صابری صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ آج مجدد کو یہاں بلانے کی وجہ 16واں روزہ، اور یہی وہ وقت تھا جب امجد ایک چینل پہ آن ایئر تھے، اور ہم نے ان کو دیکھا سحری کی ٹرانسمیشن میں، اور ان کو سن کے سحری کر کے سو گئے، اور جب اٹھے تو خبر ہی ہم تک پہنچی کہ امجد اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں سمجھا شاید کوئی مذاق کر رہا ہے، اور اس بات کو مانتے مانتے کافی دیر لگی، اور جب یقین ہوا تو ہم گھر پہنچے اور پتہ چلا کہ وہ واقعی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، اور کس طرح گیا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ 7 سال امجد کو ہم سے جدا ہو چکے ہیں، آج بھی اس کی بہت ساری یادیں، بہت ساری باتیں دل میں ہیں، یہاں تک کہ امجد کا جو نمبر ہے وہ میرے پاس اسی نام سے سیف ہے،
میں نے اس کو مجدد کے نام پہ کنورٹ نہیں کیا. اور مجھے بہت ساری یادیں ہیں. میں اس وقت مارننگ شو کرتا تھا ایک چینل پہ, اور وہاں سے بہت قریب تھا امجد کا گھر. اکثر صبح میں اس کو فون کرتا تھا کہ یار امجد کوئی نہیں آ رہا یار, آ جائے یار. یار وہ تو ابھی آیا ہوں میں سونے لگا تھا. میں نے کہا آ جائے یار, بھائی نہیں آ جائے یار, پھر جا کے سو جائیں یار, آ جا بھائی نہیں, پھنس گئے. آ جاتا تھا, بیٹھ جاتا تھا آ کے, اور پھر اس سے ہم ڈیمانڈ بھی کرتے تھے کہ اب یہ سناؤ, اب یہ سناؤ, اب یہ سناؤ. تو بریکوں میں ہمیں بہت وہ باتیں بھی سنا رہا ہوتا تھا. اور رمضان میں ہی میں ابھی ذکر کر رہا تھا, معین بھائی آئے ہوئے تھے تو ایک ٹورنامنٹ کا, تو اسی طرح سے اس ٹورنامنٹ کا دوسرا ایڈیشن تھا, اس کا اوپننگ میچ تھا. تو ہمارے ساتھ وہ کرکٹ کھیل رہا تھا. تو میں امجد کو بہت چھیڑتا تھا, پیٹ بڑا تھا نا اس کا, تو میں اس کو بہت چھیڑتا تھا. وہ جب بال کراتا تھا میں کہتا تھا پیٹ شرٹ کھینچ کے, تو میں اس کو پیچھے سے آواز لگاتا تھا. اور اس دن کیا کیا کیچ پکڑ رہا تھا, کیا کیا شاٹیں مار رہا تھا. ہم نے کہا کیا ہو گیا اس کو. اور یہ بات ہے کوئی 7ویں 8ویں روزے کی, جب وہ ہمارے ساتھ کھیل رہا تھا, اور 16ویں روزے کو وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. تو یہ چیزیں یاد رہتی ہیں. لیکن کام ملا ہے, اور پاکستان کا بڑھانا تھا, بہت خوش اخلاق, جہاں ملنا ان کا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ اب نہیں ہے, لیکن یہ حقیقت ہے. شاہ صاحب اتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہے اس نے, ماشاء اللہ, اتنے لوگوں کو کہ میں تعداد نہیں بتا سکتا آپ کو. امجد میں کتنا بڑا فضل ہے, بہت بڑا. کیسے مجدد کچھ اندازہ ہے کہ ابا نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہوگا؟ ایک فرانس کے اندر ایک شو تھا ان کا, تو اس میں آلموسٹ 400 گورے جو تھے, جو فرانسیز لوگ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ان سب نے کو الحمدللہ 400 لوگوں کو کلمہ پڑھایا, اور جس میں سے جس کی روحانی, بہت سارے لوگوں کی ان میں سے روحانی تعلقات جب انہوں نے سنے, وہ آئے, انہوں نے پوچھا کہ آپ نے جو پڑھا ہے ہمیں سمجھ نہیں آیا, لیکن ہمارا دل کو سکون مل رہا ہے سن کے. تو اب کلام بھی یا محمد نور مجسم چل رہا تھا, پڑھ رہے تھے. اس کے بعد وہاں بیک سٹیج جو ہیں 8 سے 9 لوگ مسلمان ہوئے تھے, اور 400 لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا. یہ ایک مجھے جو واقعہ بتایا ہوا ہمارے گھر والوں نے, ان میں سے یہ ایک واقعوں میں سے ایک ہے. اس طرح کے بہت سارے, امریکہ میں بھی ہوا ہے, اور بھی جگہ پہ. کتنا یاد آتے ہیں ابا؟ بس اب تو ایسا لگتا ہے کہ یقین کریں, میں جس طریقے سے اب الحمدللہ میں اس سٹیج پہ کھڑا ہوں کہ میں فیملی کو لے کے چل رہا ہوں اپنی. اور اب مجھے ایک ایسا ہوتا ہے کہ یار ابھی اس ٹائم پہ ڈیڈی کو ہونا چاہیے تھا, ہاں, ابا کو اس ٹائم پہ ہونا چاہیے تھا. اور مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے کہ ابھی ہم بڑے ہو گئے تھے نا, تو اب ہم لوگ مل کے ساتھ کچھ, میں ان کے ساتھ چل رہا ہوتا, اور وہ مجھے سکھاتے, مجھے سیکھنے کا موقع ملتا. اور بس اس چیز کو میں مس کرتا ہوں. باقی دعاؤں میں تو وہ الحمدللہ آج بھی اسی طریقے سے یاد ہے. بالکل. اور یہ بالکل حقیقت ہے. میں اس لیے ریلیٹ کرتا ہوں, میں خود بہت مس کرتا ہوں اپنے ابا کو. میں میرے سکسیس سے پہلے وہ چلے گئے, تو میں اس چیز سے اس لیے ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ میں کتنا مس کرتا ہوں کہ یار تھوڑے دن اور رک جاتے تو وہ جو سکسیس مجھے ملی ہے, جو کامیابی, تو وہ دیکھ ہی لیتے. ان کو اتنا شوق تھا, جیسے اوبویسلی امجد کو بھی بہت شوق تھا. اکثر ہم سے کہتا تھا چھوٹا ہے, ابھی ٹریننگ میں ہے, ابھی ٹائم لگے گا, ابھی اس کو لگیں گے 4-5 سال لگیں گے اس کو, لیکن ہو جائے گا صحیح. باقی ظاہر سی بات ہے, تم چونکہ بزی ہو آج, تو خاص طور سے تمہیں بہت ساری جگہوں پہ بلایا ہوگا لوگوں نے, تو اس لیے میں نے درخواست کی, میں نے کہا نہیں یار سحری پہ بلا لیں, بیکاز یہی ٹائم تھا جب ہم اس کو سن رہے تھے. اور یہی کہ بعض لوگ ایسی بھی احباب میں ان کی داڑھی نہیں ہوتی, کیا بظاہر ان کی مذہبی واض و قطع نہیں ہوتی, یعنی کہ مذہبی لباس ہے, لیکن وہ بہت بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میں قوم کو یہ بھی پیغام دوں گا, ضروری نہیں کہ ہم ایک جو مذہبی اگر کوئی واض و قطع نہیں ہے, داڑھی نہیں ہے, امامہ نہیں ہے, لیکن بعض وہ اتنا بڑا کام کر رہے ہوتے کہ ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتا. اب جیسے کتنے یہ بتایا کہ سینکڑوں لوگوں کو مسلمان کیا ہے, کسی ایک کو جہنم سے بچانا. تو یہ بھی ذہن میں رکھے, ناظرین کو یہ بھی چاہیے کہ اگر ایسے بھی لوگ ہیں کہ ہم ان کو حقیر نہیں سمجھیں, دنیا دار نہیں سمجھیں, بعض لوگ اتنے بڑے بڑے مذہبی کام کر رہے ہوتے کہ آپ کی سوچ ہوگی. تو اصل چیز یہ بھی ہے کہ جو لوگوں کے ایمان بچا رہے ہیں اور ان کے اندر اخلاقیات ہیں, کئی چھپ کے کام کرتے ہیں, تو اس میں سے شاہ صاحب آج تو ہم آپ کا ویسے ہی سب شکریہ ادا کر رہے ہیں. آج کی سحری جو ہے وہ برکت دے جی, بہت اچھا کھانا شاہ صاحب بنا کے لائے, شاہ صاحب کی طرف سے. ماشاءاللہ جتنے روزے گزرے ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت شاہ صاحب آج لگ رہے ہیں.
اس کا مطلب ہے یہ بریانی وغیرہ آتی رہے, روز کھلایا کریں تو روز. امام حسن مصطفیٰ کا آج ولادت کا دن تھا حضور, میں نے 10 سرخانہ امام حسن کہ ان کا فیضان ہماری نسلوں تک رہے, اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی غنی کر دے. ماشاء اللہ. اور یہ شاہ صاحب کی بات سے ایک بات آگے, میرے سیدی آقائی مرشدی قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب, آپ ایک بڑی زبردست بات کیا کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا کبھی کسی داڑھی منڈے کو دیکھ کر یا کبھی کسی عام پینٹ شرٹ والے کو دیکھ کر کبھی بھی زندگی میں اس کو عشق رسول کا تانا کبھی نہ مار. اللہ. آپ فرماتے ہیں بیٹا کیا پتا کہ جسے تم دنیا دار سمجھ رہے ہو, داڑھی منڈا سمجھ رہے ہو, پینٹ شرٹ والا عام بندہ سمجھ رہے ہو, تم رات کو غفلت کی نیند سو رہے ہو اور وہ رات کو حضور کی محبت میں آئیں بھر کر رو رہا ہو. تو اس لیے ہمیں حضور کی سنت اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل. بلکہ میں ایک حدیث سنا ہی دیتا ہوں, اس سے کوئی غلط مطلب نہ لے, لیکن بہرحال یہ چیزیں آنی بھی چاہیے. چونکہ جناب آج کل تو ہمارا یہ معیار ہے کہ جب تک کہ پورا گیٹ اپ نہ ہو تو ہم اس بندے کو مسلمان یا اس کو دیندار سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس کی پوری وضع قطع ہو, جبہ کبا ہو, یہاں ٹھیک ہے جی اب صحیح ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں, نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے, تو وہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے کہ جس قبیلے میں شراب بہت زیادہ پی جاتی تھی. تو یہ باقی معاملات ہو گئے لیکن یہ اس چیز سے نہ بچ سکے. بخاری شریف کی حدیث ہے یہ نہ بچ سکے. ظاہر رسول اللہ شرعی حکم تو آپ نے نافذ کرنا ہے, تو آپ سے جب یہ معاملہ سرزد ہوتا تو آپ پر حد لگتی, پھر یہ ہوتا پھر حد لگتی, پھر ہوتا پھر حد لگتی. ایک دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا. آپ نے فرمایا اللہ کی اس پر لعنت ہو, روزانہ اللہ کا رسول اس پہ حد لگاتے ہیں اور یہ پھر اس کام میں پڑتا ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا یہ عمر لا تلعن ہو, وفی روایت نا لا تلعنو ہو, یہ سیغہ بتا رہا ہے کہ اور صحابہ بھی ساتھ شریک ہوئے ہوں گے, اور لا تلعنو کا سیغہ بتا رہا ہے کہ یہاں حضرت عمر اکیلے تھے. فرمایا عمر لعنت نہ کر اس پہ, فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. ادھر اس سے کوتاہی ہو رہی ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اعمال کے حوالے سے مضبوط رہیں, لیکن محبت یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. کچھ چیزیں ہم لوگ حضرات یہ محسوس کرتے ہیں. کل ناموس رسالت کی بات اور تھی, بتائیے مفتی ابو محمد صاحب, جسے دنیا ایکٹر کہتی ہے. عام طور پر ہمارا معاشرہ مذہبی لوگ کیا کہتے ہیں جی فلانا ایکٹر ہے, تو ہمارے اسٹیج پر ایک ایکٹر تھا. ناموس رسالت کی جب وہ چیز آئی اور وہ بے ادبیاں اور گستاخیاں جب وہ دیکھی گئیں تو وہ ایکٹر کیا کر رہا تھا, وہ پیچھے جا کے رو رہا تھا, تنہائی میں رو رہا تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے پچھلے سال والا جملہ کہنا ہے, میرے رسول کا عشق سینوں میں ایسا اترا ہوا ہے کہ میرے سیدی فرمایا کرتے تھے خدا بندہ تو نے محمد کو پیدا کر کے مخلوق کے دلوں میں عشق کی آگ لگاتی. تو میرے نبی کے عشق کی آگ یہ سینوں میں جل رہی ہے. کوشش ہونی چاہیے ہم اعمال کو ٹھیک کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کا سچا پیار عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. آج مفتی ابو محمد صاحب نے ذرا جلدی جانا ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان سے ایک چھوٹی سی بات کر لی جائے. میں پہلے ایک بات کر لوں تو کیا؟ جی بالکل کر رہے ہیں. یہ پتہ نہیں کچھ چل رہا ہے یہ کافی دیر سے, یہ میں نوٹ کر رہا ہوں, کچھ تجارت چل رہی دونوں کے بیچ میں. یہ کچھ میں تجارت سیکھ رہا ہوں ادھر سے تاکہ میں بھی کوئی تجارت وغیرہ کروں. یہاں بہت ساری بات ہوئی ہے. فیصل قریشی صاحب, ایک تو ہم امجد صابری صاحب کے لیے دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, بخشش اور مغفرت عطا فرمائے. صحیح العقیدہ سچے سچے مسلمان تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے مفتی ابو محمد صاحب کو روکا ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن گزارش یہ ہے کہ یہاں سیاستدانوں کی بات ہوئی, سب کی بات ہوئی ہے. فیصل قریشی صاحب, کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ اس وقت ہم پاکستان کے معاشی حالات پر پریشان ہیں, ہمارے معاملات میں کچھ؟ شاہ صاحب آج ہماری بات سن لیں نا, مہربانی کریں. کوئی بات نہیں, آپ اتنے اچھے لگ رہے ہیں تو میں ایک پیغام دے رہا ہوں. آپ قریشی صاحب کے ساتھ باتیں کریں گے تو پھر میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا, تو اور میں اجازت لے کے بات کر رہا ہوں مفتی صاحب سے بھی اور ان سے بھی. تو گزارش یہ ہے
کہ ہم سیاستدانوں کی بھی بات کر رہے ہیں، ماضی کو کورید رہے ہیں۔ سر آج ہی ہم ایک میثاق کریں، کل ہم نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا دن منایا ہے، ان کے حوالے سے کلام ہوا ہے، تو کیا یہ میثاق نہیں ہو سکتا ایک مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کو پیش نظر رکھ کر ہمارے ملک کے سارے سیاستدان، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے صدر مملکت محترم عارف علوی عہدے میں سب سے بڑے ہیں وہ جناب محترم وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب، اور اس کے علاوہ محترم جناب عمران خان صاحب، اور عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ محترم جناب آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، اور اسی طریقے سے ڈاکٹر ابو الخیر زبیر صاحب، اور دیگر جتنے بھی قومی قیادت ہے، اس کے علاوہ اور محترم آرمی چیف صاحب، اور یہ سارے لوگ اور جو سرکردہ لوگ ہیں، صرف یہی نہیں، جو پاکستان کے تمام شعبوں کے بڑے لوگ ہیں، وہ ایک بند کمرے میں بیٹھ جائیں۔ کیا یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، اس قوم کی بہتری کے لیے، یہاں سے کرپشن کے خاتمے کے لیے ایک دفعہ بیٹھے اور بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرتے ہوئے طے یہ کرے کہ آج کے بعد ہم پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، اس ملک کی قوم کے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے ہم ایک ہوں گے، اور وہ پیغام یہ دیں پوری بیوروکریسی کو، پورے نظام کو کہ جناب آج کے بعد جو ماضی میں ہو گیا، نہ کرپشن ہوگی، نہ لوٹ کسوٹ ہوگی، نہ دو نمبری ہوگی، نہ ملاوٹ ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام پوری قوم قبول کرے گی۔ ان سیاستدانوں کو اس وقت، حکومت کو، اپوزیشن کو، تمام جماعتوں کو بشمول جو قومی جماعتیں ہیں، جو علاقائی جماعتیں، سب کو مل کر ایک جگہ کھڑے ہو کر ایک پیغام دینے کی ضرورت ہے۔ خواب تو دیکھا جا سکتا، خواب دیکھنے پر پابندی نہیں ہے، خواب لیکن دیکھنے پر عملاً ہو پابندی بھی نہیں۔ سکتا ہے اگر کچھ لوگ چاہیں تو۔ یہ خواب ہی رہے گا۔ نوید صاحب جن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ چاہیں، وہی تو نہیں چاہ رہے ہیں نا۔ اگر وہ چاہے، ساری دنیا کو نہیں پتہ ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ حضرت تجویز اچھی مفتی ہے، صاحب آپ کا تجویز اچھی ہے، تجویز اچھی ہے، لیکن بہت بڑا خواب ہے یہ پروفیسر صاحب۔ تجویز تو اچھی ہے نا۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کر رہے ہیں، آپ 10 منٹ اور رک جائیں۔ جی ہاں، السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید ہماری سحری کی خاص ٹرانسمیشن۔ چونکہ امجد کو یاد کر رہے ہیں، امجد صابری کو، اس مرحوم کو، تو ان کے صاحبزادے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن مفتی ابو محمد صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے، میں نے روک لیا۔ میں نے کہا اپنی بات مکمل کر کے پھر بے شک آپ چلے جائیے گا۔ جی حضرت، سحری کر لیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمارے بہت ہی پیارے بھائی محمد علی شاہ صاحب کا بہت شکریہ، بڑی اچھی سحری ماشاءاللہ ان کی طرف سے ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے۔ آمین آمین۔ دوسرا ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور بھائی اور میرے پڑوسی بھی مولانا مفتی نوید عباسی صاحب نے اپنے بڑے خوبصورت جذبات کا، اپنی محبتوں کا اظہار کیا، اور یقیناً یہ ایک محب وطن پاکستانی کی آواز ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور کوئی بھی بندہ جو ماں دھرتی پاکستان سے محبت کرے گا تو اس کے یہ جذبات ہوں گے۔ بالکل، مگر گزارش یہ ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس امید کو کی جو اصلی حقیقی تصویر ہے وہ ہمیں دکھائے، مگر جن سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں اب جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک انقلاب کی ضرورت ہے، اور انقلاب کے لیے جو ہے وہ میرے حل میں گلدستوں کی نہیں، سروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میں جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، چونکہ میں ایک بزنس سے ریلیٹڈ ہوں، تھوڑا بہت چھوٹا سا کاروباری ہوں پاکستان میں، تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آج لوگ پریشان ہیں کہ یہ چکن اتنا کیوں مہنگا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو چونکہ اسی سے میرا ریلیٹڈ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں عوام کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اگر آج بھی مافیا اپنا ہاتھ روک دے تو عوام کو گھروں کے اندر 70 سے 80 روپے چکن فی کے جی ملے گا۔ یہ کل سے آپ کو فون آنے شروع ہو جانے ہیں جی، مگر ہے کیا مسئلہ؟ کیا ہے مسئلہ؟ بتا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ٹوٹل 25 سے 30-35 ملیں ہیں جو فیڈ بناتی ہیں۔ اب اس کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے ایک بیگ کی، 1% بیگ کی، وہ تقریباً بنتی ہے کوئی زیادہ سے زیادہ 1700 روپے۔ آپ 2000 لگا لیں، ٹھیک ہے، آپ ہمیں 2500 کی دے دیں، 3000 کی دے دیں، 3500 کی دے دیں، مگر وہ جس کی پروڈکشن کاسٹ 1700-1600 روپے ہے وہ ہمیں بیگ مل رہا ہے اس وقت 8,500-9,000 روپے کا۔ میڈیسن اس کے علاوہ ہیں۔ جی سنیے،
ابھی آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین اور نکلے گی. میڈیسن اس کے علاوہ ہیں. ہماری قوم ہم سے توقع یہ رکھتی ہے کہ ہم اپنی قوم کو سستا چکن کیوں نہیں دیتے. میں نے آپ کو کہا کہ ہم آپ کو 70-80 روپے یا 100 روپے, انڈر 100 روپے آپ کو چکن کلو آپ کے محلے کی دکان پر آپ کے پڑوس میں دے سکتے ہیں, جہاں سے آپ کا 5-6 سال کا بچہ جا کے گوشت والے سے گوشت لے آتا ہے. مگر ہمیں اس مافیا نے یہاں تک پہنچا دیا کہ جو ہم چوزا پالنے کے لیے لیتے ہیں 70, 75, 80 روپیز میں وہ ایک چوزا مل رہا ہے ہمیں. اب اس چوزے نے پلنا بھی ہے, 45 دن اس نے خوراک بھی کھانی ہے. جس بندے کے خلاف آپ احتجاج کریں, جس بندے کے خلاف بات کریں, صبح ہونے سے پہلے اس کے پاس گاڑی اچھی جو بھی فارچونر ہوتی ہے, جو بھی چیز ہوتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے, کروڑوں روپے اس کے اکاؤنٹ میں ایسے گر جاتے ہیں ٹک ٹک کر کے. اس نے کہاں بولنا ہے؟ تو یہ ایک جتنے ملانر ہیں یہ پاکستان کے اندر ایک مافیا ہے. مجھے پتہ ہے میری اس بات کے بعد مجھے یقیناً نقصان ہوگا, ہمیں نقصان ہوگا, ہمارے اوپر زد پڑے گی, لیکن محب وطن پاکستانی ہمیشہ اپنا بعد میں سوچے گا, ملک کا پہلے سوچے گا, اپنا بعد میں سوچے گا, قوم کا پہلے سوچے گا. میں نے آج بھی عرض کیا ہے کہ ہمارے ہاں قانون اتنا لنگڑا, اتنا لولا, اتنا اندھا, اتنا کانا ہے, اتنا چور ہے کہ اگر کوئی طاقتور جائے گا تو قانون اس کے لیے حرکت میں اس طرح آئے گا کہ چھٹی والے دن اس کے لیے عدالت کھل جائے گی, اور غریب جائے گا وہ قبر میں اتر جائے گا, اسے انصاف نہیں ملے گا. کیا بات. اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے, قانون اگر فیصلہ کر بھی دے گا جی تو جنہوں نے نہیں ماننا ہوگا وہ نہیں مانیں گے, اور پھر ان پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی نہیں لگے گا. جی امپلیمنٹ نہیں ہے, امپلیمنٹ نہیں ہے. بہت سارے مسائل ہیں. امین شہیدی صاحب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آج چونکہ ڈسکشن نہیں چل رہی ہے نا, آج تجارت کے حوالے سے بات چل رہی ہے, یہ زیادتیوں کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ ہم کیا کیا بھگت رہے ہیں یہاں پہ. دیکھیں ہمارا مسئلہ سچی بات یہ ہے, ہم میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو کہیں جا ہی نہیں سکتے, نہ ہماری کہیں باہر پراپرٹیز ہیں, نہ ہم کہیں جا سکتے ہیں, چھوڑ کے بھی نہیں بھاگ سکتے, ہم نے یہیں رہنا ہے. تو ہم نے اپنے بچوں کو بھی یہیں رکھنا ہے, تو ہم تو کیا کریں گے؟ ہم تو بھاگ ہی نہیں سکتے نا اس ملک سے, کیا کریں گے باہر جا کے؟ اگر میں اپنے بارے میں سوچوں, صرف ایک جملے میں بات کروں, پیٹرول پمپ پہ جاب کر سکتا ہوں. آپ نے کہا نا ہم کہاں جائیں گے, ہم بھوکے مریں گے اسی ملک میں رہیں گے, بالکل کہیں نہیں جائیں گے, لڑتے رہیں گے, لڑتے رہیں گے, لیکن بھائی بولتے رہیں گے, کیونکہ اس چیز کا حق ہے ہمارے پاس. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ ہے, لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا. اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے, تم دوسروں کے غلام بن کر نہ جیو. واہ واہ, یہ امیر المؤمنین کا قول ہے. قرآن کریم میں ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا گیا ہے اجتماعی زندگی میں. بالکل. وہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اقبال نے اس کا ترجمہ کیا تھا, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. واہ, یہ اسی قرآنی آیت کا ہو بہو ترجمہ ہے. سبحان اللہ. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جیسے عوام ویسے حکمران, بعض لوگ کہتے ہیں جیسے حکمران ویسے عوام, جیسی قوم ویسے فرشتے. جی ہاں, مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آیا عوام کے اندر اپنی حیثیت, اپنی آزادی کا احساس ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو کڑنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ ایک بہت بڑی تعداد ہے. جو لوگ کڑتے ہیں, جو لوگ پستے ہیں, ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. ان کو اگر رستہ نظر آئے تو یہی لوگ نکل کھڑے ہوں گے. مشکل یہ ہے کہ جن لوگوں کو لیڈنگ رول ادا کرنا چاہیے وہ لیڈنگ رول اس طرح جس طرح سے قرآن ہمیں بتاتا ہے ادا نہیں کرتے, اور جن لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے ان کی آواز یا دبائی جاتی ہے یا خریدی جاتی ہے. دونوں صورتوں میں حق کی آواز بلند نہیں ہوتی. لیکن یہ جو اس طرح سے چینلز پہ, سوشل میڈیا پہ, اخبارات میں, اجتماعات میں بندے بولتے ہیں, اس کے ذریعے سے بیداری آتی ہے. اس لیے اس کام کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. چاہے آپ اکیلے ہوں, بولیں ضرور, اس لیے کہ مردوں کے درمیان ایک زندہ کا بولنا دوسروں کو متاثر کرتا ہے. واہ واہ واہ, اس لیے کہا جاتا ہے ایک شہید
جب شہید ہوتا ہے تو اگرچہ اس کا باڈی مرتا ہے, اس کا خون گرتا ہے, لیکن وہ خون اس معاشرے کے بظاہر زندہ لیکن باطن میں مرے ہوئے لوگوں کے اندر ایک نئی لہر دوڑا دیتا ہے, خون زندگی کی لہر. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اب اس لیے بولنا ضروری ہے, چاہے کہیں پر بھی ہو اور کوئی بھی ظلم ہو, اس ظلم پر خاموش نہیں رہنا چاہیے کسی بھی صورت میں. اس لیے پہلے کئی دفعہ انہی پروگراموں میں یہ بات ہوئی ہے کہ یہاں پر ایک طبقہ حاکم ہے, مافیا حاکم ہے, مافیاؤں کے مختلف گروپس ہیں بہت, چاہے وہ کسی بھی شعبے سے ہوں, ان شعبوں کی طرف نہیں جاتے لیکن ہیں ضرور. اس لیے ہر مافیا اپنے مقاصد کے لیے دوسروں کو استعمال کرتا ہے. جہاں پر سب کے مفادات پر زد لگے اور ضرب لگے, وہاں پر سب کٹھے ہو جاتے ہیں اور عوام کٹتی ہے. اس کی بہت ساری مثالیں گزشتہ ان 3-4 سالوں میں ہم نے دیکھی ہیں کہ جہاں آپس میں ایک دوسرے کے مفادات سے ٹکراؤ تھا, وہاں پر آپ اور میرے درمیان خون اور قتل تک نوبت آتی تھی. اتنا زیادہ دشمنی تھی. جہاں پر ہم دونوں کے مفادات کو مشترکہ طور پر نقصان ہوا, وہاں پر ہم مل گئے اور تیسرے بندے کے خلاف کٹھے ہو گئے. یہ مفادات کی جنگ ہے ان مافیاؤں کے درمیان اور سرمایہ دارانہ گروہوں کے درمیان. اب اس سے نکلنے کا ایک ہی رستہ ہے شعور. انسانوں میں شعور پیدا ہو, انسانوں میں غیرت پیدا ہو, انسانوں میں حوصلہ پیدا ہو. ایک بندہ بھی اگر اٹھے تو اس کا اثر ہوتا ہے. ایک بچہ جب روتا ہے نا کمرے کے اندر, تو اس کے رونے کی وجہ سے چور کو اندر آتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے. اگرچہ وہ بچہ ہے لیکن اس کو پریشانی ہوتی ہے. یہ جو ہم چیخ رہے ہیں, کیا اس کا اثر نہیں ہے؟ یقیناً ہے. اس کا اثر یہ ہے کہ جس تک خبر نہیں پہنچی اس تک خبر پہنچتی ہے, اس کے اندر ایک نئی حرارت پیدا ہو جائے, نہیں ہم کچھ کر سکتے ہیں. جب ہم من حیث القوم اس لیول پر پہنچ جائیں گے کہ ہم اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں, تو یقین جانیے یہ خس و خاشاک کی طرح سے بہہ جائیں گے سارے کے سارے مافیاز. سوچیں, سارے کے سارے مافیاز. یہ حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے, یہ ہمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور ڈرنا نہیں چاہیے چاہے کوئی نمرود ہو یا فرعون ہو, چونکہ وہ بھی گوشت پوست کا انسان ہے اور ہم بھی گوشت پوست کے انسان ہیں. تو اس لیے یہ جو حق اور باطل کی, مظلوم اور ظالم کی لڑائی ہے, یہ ہمیشہ سے ہے, آج بھی ہے, اور پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. صرف یہاں پر ان کو مینج کرنے کی ضرورت ہے, لیڈنگ کی ضرورت ہے, ان کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ تم اپنی تقدیر تبدیل کر سکتے ہو. اگر اس باور تک ہم پہنچ جائیں, اس یقین تک, تو یقین جانیے پھر یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے, سب کے سب بہ جائیں گے. چونکہ ان کا پاکستان میں کوئی سٹیک نہیں ہے, یہ اصل چیز ہے. پاکستان میں ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے, سب یا یورپ میں ہیں یا امریکہ میں ہیں. یہاں سے آپ دیکھیں نا, جتنے بھی لوگ نکلتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ ایک آدمی ہے وہ کہیں نہیں جائے گا. لوگوں کا جی سب یہ ہے. نہیں, میں نے کہا ایک آدمی ہے وہ نہیں جائے گا ان میں سے. شہیدی صاحب سوچیں, علماء کرام یہاں بیٹھ کے یہ پریشانی ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم کس سچویشن سے گزر رہے ہیں. اور میں چونکہ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے میں امین شہیدی صاحب اور پروفیسر صاحب کی طرف جاتا ہوں, بیکاز ہم سے زیادہ وقت انہوں نے اس ملک میں گزارا ہے, ہم سے زیادہ چیزیں انہوں نے اس ملک میں دیکھی ہیں. تو ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں, بچپنے سے سن رہے ہیں, ملک ایک نازک حالات سے گزر رہا ہے. مہنگائی اس دفعہ زیادہ بڑھ گئی ہے, انشاءاللہ کم ہو جائے گی, مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی. مطلب بڑا واضح یہ ہے کہ جو یہ شہیدی صاحب بات کر رہے ہیں یا ابھی پروفیسر صاحب سینئر لوگ بات کریں گے, تو بات یہ ہے کہ یہ پھر آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ جیسے پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ آپ نظام کو اکھاڑ کے پھینکیں اور ایک نظام نیا رائج کریں, یعنی اس نظام میں حق کے اور عوام کے حقوق کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ پھر درست کہہ رہے ہیں. اس پہ پھر ہم ایک اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ایک منصفانہ نظام کا ہے. دیکھیں اصل بات ہے ہی یہ فیصل بھائی, بات یہ کہ آپ نے ایک 10 منزلہ بلڈنگ کھڑی کرنی ہے اور نیچے آپ کچی اینٹیں رکھیں اور کہیں کہ یار میں نے 1 انچ مطلب انچ موٹا سریا اوپر ڈالا ہو. بھائی اوپر کو چھوڑو, نیچے کو دیکھو. جی آپ کس معاشرے میں, ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ گندے پیشاب والے نالے سے مچھلیاں نہیں پکڑی جاتی ہیں, پہلے یہ تو دیکھو تم نے کنڈی ڈالی کہاں ہے, ادھر سے تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے, وہاں سے گند ہی نکالنا ہے. تو جب آپ کا ایک معاشرتی ہمارا نظام ہی ہے 2 نمبر نظام ہے, چند لوگوں کا قبضہ ہے اس نظام کے اوپر, اس کے اندر شریف لوگ کہاں آئیں گے؟ نسل در نسل ایک بدماش جاتا ہے, اس کا اگلا بیٹا
پوتا پر پوتا سب بدماشوں کے بدماش اوپر اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر جب ہم سچی بات کرتے ہیں مولویوں کو کیا کام ہے سیاست میں؟ ہاں اس لیے کہ ایک مولوی اسمبلی میں آ جائے نا تو سب کا ناطقہ بند کرتا ہے. شرم آنے ڈوب کے مرنا چاہیے. کل وہ جو ہندو نے تقریر کی اسمبلی میں, خدا کی قسم سر جھک گئے ہمارے شرم سے. ہندو نے, اس نے کہا تم مجھے اس دین کی دعوت دیتے ہو جس دین کو تم اپنا کر تم کر کیا رہے ہو؟ حقوق پہ ڈھاکے ڈال رہے ہو. دیں اس کا جواب. اور پھر آج میرا دل جلا ہے, ابھی آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہے کہ حیدرآباد کے اندر شرم آن کے ڈوب مرنا چاہیے سندھ حکومت کے ان بدماشوں کو. حیدرآباد کے اندر, شہر کے اندر, مین لطیف آباد کے اندر خون دینے کا کیمپ ہے, اور ایک ایک آٹے کے توڑے پر خون لیا جا رہا ہے. وہاں پر ایک ایک بوتل خون کی دو اور آٹے کا توڑا لے کے جاؤ. اللہ اکبر. یہ انٹرنیشنلی آپ کیا تصویر دے رہے ہیں؟ اور کہاں ہے یہ حکومت بلا؟ جس چیز کا نام ہے بلا ہے جو, وہ کدھر ہے؟ اور سندھ کے ان لوگوں کو اللہ ہی حافظ ہے, سندھ حکومت کدھر ہے؟ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا پروفیسر صاحب. بسم اللہ. کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے؟ یہ تو مسئلہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیف تکون یؤمر الیکم, جیسے تم ہوگے ویسے تم پر حکمران بنایا جائے گا. یہ ہاں ابھی شاہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ بات جو ہے شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ نے آج سے 700 سال پہلے وہ لکھتے ہیں لیس من عدل اللہ ان یؤمر علینا مثل عمر بن عبدالعزیز علینا. ہم جب اس وقت بات کرتے, اللہ کا عدل نہیں ہے یہ کہ ہم جیسے برے لوگوں پر عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران لاتے. ہمیں اپنے آپ میں تبدیلی لانا ہوگی. ہم نے اپنی صلاح کر, عوام کی اکثریت چاہتی ہے ہمیں ایسے حکمران چاہیے جو خود بھی کھائیں ہمیں بھی کھلائیں, جو ہمارے غلط کام کریں. کہ شریف آدمی کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے جو لوگ حکمران بن جاتے ہیں انہوں نے لوگوں کو غلام بنا لیا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر کے گورنر تھے, ان کے بیٹے نے ایک قبطی کو کوڑا مارا. وہ قبطی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا. حضرت نے وہ کوڑا اس تحقیق کی, واقعی اس نے نجائز کوڑا مارا تھا اس کو, تو وہ کوڑا اس قبطی کے ہاتھ میں دیا کہ اضرب مار اس کو. پھر حضرت عمر بن عاص بیٹھے ہوئے تھے, اضرب والا سال آتی اس کو بھی ایک مارو کو, اس کی وجہ سے اس نے تجھے آپ بیٹا. اور پھر آپ نے کلمہ کہا, یہ کلمہ سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے. فرمایا حضرت عمر بن عاص کو مخاطب کر متا استعبدتم الناس وقد ولدتهم امم حرارا, تم نے لوگوں کو کب غلام بنا لیا, یعنی کہ ہم ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے. یہی چیز ہے. قوم یہ جو حکم, یہ تو نا ظالم. اللہ قرآن کیا کہتا ہے فرعون کے بعد فاستخف قوم فاطاعوا. فرعون کیوں جبر بنا؟ اس نے اپنی قوم کو ہلکا جانا. وہ سب یہ قوم کچھ نہیں, بھیڑ بکریاں ہیں, ان کو جس طرح میں ہانکوں ہک جائیں گے. قرآن یہ کہتا ہے فاستخف قوم فاطاعوا, انہوں نے اپنی قوم کو ہلکا جانا. وہ قوم اس کے انہم کانوا قوما فاسقین, اللہ فرماتے ہے ایک قوم فاسق تو اسی لیے اس کے سامنے جھک گئے. اللہ اکبر. ظالم حکمران کے سامنے جھکنا یہ بھی ظلم ہے, یہ فسق ہے. جی حضرت بالکل, ایک منٹ رہ گیا میرے پاس. اچھے لوگ ہیں, چاہے وہ عدلیہ میں ججز اچھے ہیں, چاہے وہ افواج میں اچھے افسران ہیں, چاہے سیاست دانوں میں جو حکمران نیک ہیں مخلص ہیں, اسی طرح عوام میں اداروں میں جو لوگ مخلص ہیں, اگر یہ آواز حق بلند کریں اور بددیانتی پر اور ظلم پر خاموش نہ رہیں, ان کی نشاندہی کریں, ڈرے نہیں. اپنے شکم پر پتھر باندھنے والے ایسے جو مخلص لوگ ہیں, جو محب وطن ہیں, میں ان کو کہوں گا خدا را وہ آواز بلند کریں, خاموش رہیں. خاموش رہنا بھی جرم ہے. اگر جس اداروں میں اچھے, جن کا کردار اچھا ہے, ان کی زبان میں بھی تاثیر ہے, سر وہ منہ میں پتھر نہ لے لیں, آواز حق بلند کریں. تمام اداروں میں جو مخلص لوگ, آپ یقین کریں آنے والا وقت پاکستان کا ہے, تو خدا را اچھے لوگ کردار کے ساتھ ساتھ اب بددیانتی کی نشاندہی کریں, ظلم کی نشاندہی کریں, اس کی آواز بلند کریں. وہ وقت دور نہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو خود آزاد بنائے گا انشاءاللہ. میں مایوس نہیں ہونا. آمین آمین آمین. ایک جملے کا اضافہ کروں. دیکھیں ہم عام طور پر جب کہتے ہیں نا فرعون, نمرود, تو ماضی کے نمرودوں اور فرعونوں کو یاد کرتے ہیں. یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کے نام کے ساتھ نمرود نہیں لکھا ہوا, فرعون نہیں لکھا ہوا, لیکن ان کے اندر فرعون ہی ہے, ان کے اندر نمرود ہی ہے. اصل میں اس نمرود اور فرعون کو للکارنے کی ضرورت ہے. نام نہیں تھا, وہ بھی ان کے لقب ہی. اذان فجر کا وقت ہو گیا ہے, جذباتی ہو گئے ہم سارے, اور ہم اپنے لیے نہیں لڑ رہے, آنے والے کل کے لیے لڑ رہے ہیں, یہ سمجھیں.
اذان فجر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی حي على الصلاة حي على حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہم رب هذه الدعوة
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جی اذان فجر ہو چکی ہے، اب ہم آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں، لیکن یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے. ٹرانسمیشن آپ کے ساتھ رہے گی اور آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہماری افطار میں. لیکن جانے سے پہلے شاہ صاحب دعا کروا دیں، اور میرے بھائی امجد کو بھی ضرور یاد کیجیے گا. ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری تمام ناظرین سے، سامعین سے بھی گزارش ہے، سحر اور افطار کے قیمتی لمحات ہوتے ہیں، اس میں اللہ کے حضور دعا ضرور مانگا کریں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، دعا مانگنا ترک نہ کرنا، دعا مانگنے والا کبھی ہلاک نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآباء سیدنا محمد وأجداد سیدنا محمد وأزواج سیدنا محمد وذریات سیدنا محمد وأہل بیت سیدنا محمد وأصحاب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام وجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا الله يا الله يا الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إني أسألك العفو والعافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے کریم اللہ اشرائے مغفرت ہے مالک، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی حتمی مغفرت فرما. آمین. اے کریم اللہ امجد صابری مرحوم کی بخشش اور مغفرت فرما. اے کریم اللہ، اے پیارے اللہ، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج دن گزرا ہے کریم. اے پیارے اللہ، امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت کا واسطہ، ان کی ریاضت کا واسطہ، ان کی تیرے محبوب پر جو شفقتیں اور محبتیں تھی ان عنایتوں کا واسطہ. اے کریم اللہ، ہم گناہ گاروں پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دے. تنگ دستی، بے روزگاری، غربت، قرض، مریض بل بلا رہے ہیں، مالک کھانے کو نہیں، فاقے، قرض، بے روزگاری، مریض، آہو بقا. اے کریم اللہ، اپنے پیارے محبوب کی امت پر رحم فرما، اپنے پیارے محبوب کی امت پر رحمت کی نگاہ فرما، اپنے حبیب کے غلاموں کو خوشحال کر دے. اے اللہ، ہماری زمین سونا اگلے، ہمارے کھیت ہرے بھرے ہوں، ہمارے دسترخوان کشادہ ہوں. مالک اپنے پیارے محبوب کی دکھیاری امت کو غنی کر دے. یا غنی یا مغنی انت الغنی انت المغنی. اے کریم اللہ، جو اچھے تاجر ہیں مالک ان کو ترقی دے، عروج دے. جو مالک قوم کو نقصان دے رہے ہیں، ذخیرہ اندوز ہیں، فریب کرتے ہیں، دغا کرتے ہیں، مالک ان کو ہدایت دے. ہمارے اچھے تاجروں کو ترقی دے، عروج دے. پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھ، افواج پاکستان کے قدم مضبوط کر دے. ہمیں غیرت مند، عاشق رسول، محب وطن حکمران عطا فرما. بول کی پوری انتظامیہ کو شاد اور آباد رکھ. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ حافظ. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کہیں میرا سفینہ لکھ دے. تو جنت بھی گوارا جنت
بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سور جائیں گے تاجدار تاجدار حرم ہو نگاہ کرم آقا تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم میں کشوا مدینے چلے آقا میں کشوا مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے دکھ درد و علم سب چھٹتے ہیں دکھ درد و علم سب چھٹتے ہیں حسنین کے صدقے بچتے ہیں آؤ مدینے چلے میں کشوا مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں 30 دن 6 ٹیمز 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا جس نے جو کرنا تھا کر لیا لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں